اس دعا میں پوشیدہ ہے ہر حاجت کی کنجی، فضائل اور برکات، زندگی کی ہر پریشانی سے نجات کا وظیفہ۔ یا حی یا قیوم، اللہ کے ان پیارے ناموں کا ورد کرے اور اپنے مرادیں پائیں۔ یا حی یا قیوم ایک جامع اور طاقتور دعا۔ اس دعا کی فوائد اور برکات: یہ دعا ہر قسم کی حاجت اور مشکلات کے حل کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے ورد سے رزق میں اضافہ ہوتی ہے، پریشانیاں اور غموں سے نجات ملتی ہے، دعا کی قبولیت کا قوی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قرب حاصل ہوتا ہے، دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک عمل دینے جا رہا ہوں، اور وہ عمل انتہائی زبردست عمل ہے، لیکن ایسا زبردست عمل ہے میرے بھائی کہ بہت لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ بہت سارے علماء کا یہ رائے ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ یہاں تک انہوں نے اپنا رائے قائم کیا ہوا ہے کہ 90% لوگوں کا، علماء کا یہ یقین ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور کسی نے بھی اس کا ورد کیا ہے، کچھ مخصوص ان کا ورد ہے، تعداد ہے، تو ان کا جو بھی مقصد ہوا اللہ جل شانہ نے پورا کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے الحمدللہ اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے گھر بلایا اور والدہ کے ساتھ بلایا۔ 2019 میں بھی بلایا تھا اور 2025 میں بھی بلایا۔ ایک مہینہ تک اگر آپ کو میں ویڈیو نہ دے سکا تو اس کا ریزن یہ تھا، کل بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا اور کل یہ میں نے بات کہی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز آئیں گے اور ریگولر آئیں گے، اور رمضان المبارک اللہ کے گھر اور مدینہ منورے میں آیا، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کا مقام میرے لیے نہیں ہے۔ آگے ایک چل کے اور بات میں نے آپ لوگوں کو بتانی ہے، آپ حق کا بکا رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے عمل آپ سن لیں۔ اس پر ویڈیو بنانا انتہائی ضروری تھا اور بہت ہی اہم یہ ویڈیو ہونے والی ہے۔ یہ ایک بہترین اور جامع دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے کئی عظیم صفتی نام شامل ہیں۔ اس پر ویڈیو بنانا یقیناً بہت مفید ہوگا، انتہائی مفید ہوگا، اور اس موضوع پر ایک اچھا ویڈیو آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ ہر ایک چیز میں نے لکھی ہے، اس میں کوئی کوتاہی اور کوئی کمی نہ ہو، اور ان پر بہت لوگوں نے ان کو پڑھا ہے، آزمودا ہے، ان کو ثمرات ملے ہیں، تب جا کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ ایک بہترین اور جامع دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے کئی عظیم صفتی نام شامل ہیں۔ یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ہے، عظیم صفتی نام تو ہر نام اللہ کا صفتی ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی نام ہے ایک لفظ اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نام ہو تو وہ صفتی ہے۔ یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان منان، یہ صفتی نام ہے، لیکن صفتی کے ساتھ ساتھ یہ ایک عظیم نام ہے، عظیم نام جو ہم نے چن کر علیحدہ کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے۔ یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان، یا ذی الجلال والاکرام، یہ دعا ہے، یہ اللہ کے نام ہے، یہ وظیفہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طرح اس کو پڑھنا ہے، ورد کیا کرنا ہے، اور کس ٹائم پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، آپ سن لیں۔
اس دعا میں پوشیدہ ہے ہر حاجت کی کنجی، فضائل اور برکات، زندگی کی ہر پریشانی سے نجات کا وظیفہ۔ یا حی یا قیوم، اللہ کے ان پیارے ناموں کا ورد کرے اور اپنے مرادیں پائیں۔ یا حی یا قیوم ایک جامع اور طاقتور دعا اور ویڈیو میں شامل کرنے کے لیے اہم نکات، دعا کے الفاظ کی وضاحت، یہ ہر ایک چیز آپ لوگوں کو انشاءاللہ ملے گا۔ یا حی، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اس اسم کی فضیلت اور اس بات کی وضاحت کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی دائمی اور لازوال ہے۔ یا قیوم، اے کائنات کو قائم رکھنے والے، اس اسم کی فضیلت، عظمت اور اس بات کی وضاحت کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ یا حنانو، اے بے حد مہربان، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا بیان۔ یا منانو، اے بے حد احسان کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا ذکر۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال اور بزرگی والے اور انعام و اکرام والے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی فضل اور کرم کا بیان۔ یہ بتائیں کہ یہ اسما اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ آپ لوگوں سے سوال ہے، کامنٹ میں مجھے بتائیں۔ اس دعا کی فوائد اور برکات، یہ دعا ہر قسم کی حاجت اور مشکلات کے حل کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے ورد سے رزق میں اضافہ ہوتی ہے، پریشانیاں اور غموں سے نجات ملتی ہے، دعا کی قبولیت کا قوی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قرب حاصل ہوتا ہے، دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور آداب، وضو کی حالت میں پڑھنا افضل ہے، خلوصی دل اور توجہ کے ساتھ پڑھے، یقین کامل کے ساتھ دعا کرے، کثرت سے اس دعا کا ورد کرنا مستحب ہے اور ان کا اپنا تعداد علیحدہ ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ کا زیادہ شوق ہے، زیادہ آپ کہو کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو پڑھنا مستحب ہے۔ دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف 11 بار پڑھنا ضروری ہے۔ کسی خاص وقت کی قید نہیں ہے، لیکن تہجد کے وقت یا نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ علمی زندگی میں اس دعا کی اہمیت، لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس دعا کو شامل کریں، مختلف حالات اور پریشانیوں میں اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی اہمیت بتائیں۔ تلاوت اور خوبصورت انداز، یعنی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدمی تلاوت کرتا ہے خوبصورت آواز میں، قرآن مجید کو پڑھتا ہے خوبصورت آواز میں، تو اسی طرح ان الفاظ کو آپ خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں۔ تلاوت جس طرح آپ کر رہے ہیں اس طرح آپ پڑھیں۔ اچھا، اب ہر ایک چیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ اب میرے بھائی، ان کا تعداد ایک تسبیح ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ ایک تسبیح پڑھتے ہو، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف، دھیان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ، تو جو بھی فضائل میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں وہ 100% اللہ کے فضل اور کرم سے پورا ہوگا، اور ہوگا کیوں نہیں میرے بھائی؟ آپ میرے نام کا ذکر نہیں کرتے، کسی پیر فقیر کے نام کا ذکر نہیں کرتے، کسی عالم مولوی کے نام کا ذکر نہیں کرتے، کسی جاہل کے نام کا ذکر نہیں کرتے، کسی خاص اور عام انسان کا ذکر آپ نہیں کرتے۔
اللہ کے ناموں کا ورد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کو ان ناموں سے پکارتے ہو جو اس پر قوی امکان ہے کہ اس میں اسم اعظم موجود ہے. اور بھی بہت سارے روایت ہیں، اور بھی بہت سارے، جیسے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جیسے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جیسے کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بہت سارے روایت ہیں، لیکن یہ جو قوی امکان تھا اس میں، یہ میں نے بتایا. اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ وہ بھی ویڈیوز آپ لوگوں کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا کہ جس میں اس میں بھی 99% امکان ہو. اچھا، اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے بعد ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تہجد کی نماز کے بعد پڑھو گے تو یہ سونا پر سہاگا ہو جائے گا اور آپ کی دعا رد ہوگی، یہ ناممکن ہے. آپ مشکل سے نکل نہیں جاؤ گے، یہ ناممکن ہے. آپ کو غم سے نجات نہیں ملے گا، یہ ناممکن ہے اگر آپ تہجد کے وقت پڑھو گے. اس کے علاوہ میرے بھائی، اللہ کے گھر سے اللہ نے ایک ایسا تحفہ مجھے عطا کیا ہے کہ اگر آپ کمنٹ بک میں مجھے بتاؤ تو رمضان المبارک ہے اور پگڑی سنت رسول میں نے باندھی ہوئی ہے. یہ دیکھو میں نے بال کاٹی ہوئی ہے کیونکہ عمرے کے بعد ٹین کرنا پڑتا ہے. جو مشین لگاتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی ہے، اور جو ٹین کرے گا ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی ہے، فرمائیے. اچھا، اب میرے بھائی، کون سا ایسی چیز میرے ہاتھ لگی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو وہ چیز دکھاؤں تو آپ لوگ بھی حق کا بکا رہ جاؤ گے. آپ بھی کہو گے کہ اگر کوئی سعودی عرب میں 50 سال بھی گزارے تو شاہد کہ یہ چیز ان کو ملے، اور آپ کو کس طرح مل گیا. تو وہ چیز کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو 100% فری میری طرف سے ٹرانسفر ملے گا. رمضان مبارک ہے، وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.